مسیح خداوند کے عظیم اور بابرکت نام میں ناظرین، میں سلیم اقبال آپ کو سلام پیش کرتا ہوں، اور میں آج لاہور سیشن کورٹ سے آپ کو یہاں سے ایک خبر جو وائرل ہوئی تھی کہ بچیوں کو زبردستی اسلام قبول کروایا جا رہا ہے، اور پھر اس کے بعد یہ کہ ان کا جو ستیلا باپ ہے ان کے ساتھ وہ زیادتی کرتا تھا، یہ خبر میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ تو جتنے لوگ میرے ساتھ جڑ رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، آپ سے میری ریکویسٹ ہوگی کہ آپ ذرا اس کو جلدی جو ہے شیئر کر دیجئے تاکہ دوسرے لوگوں تک جو ہے پہنچ سکے۔ تو تمام دیکھنے اور سننے والوں کو آج میں بڑی اہم خبر سے آگاہ کروں گا کہ وہ بچیاں جنہوں نے رو کر یہ حکمرانوں سے، عدالت سے اپیل کی تھی کہ ہمارا جو فادر ہے ملک لیاقت علی، یہ ہمیں جنسی طور پر ہمارے ساتھ بدفعلی کرتا ہے اور جنسی طور پر ہمیں ہراساں بھی کرتا ہے، اور زبردستی اس نے ہمارے جو نام ہیں وہ تبدیل کر دی اور ہمیں اسلام قبول بھی کروا رہا ہے۔ تو آج عدالت میں ان بچوں کو پیش کیا گیا تھا، تو عدالت نے جو آج فیصلہ دیا ہے اس کے تعلق سے میں آپ کو آگاہ کروں گا۔ تھینک یو جی، بدیہ باقی صاحبہ، بہت شکریہ، آپ ذرا شیئر کرتے جائیے گا۔ عدالت نے فیصلہ یہ دیا ہے کہ بچے جو ہے 6 ماہ تک چائلڈ پروٹیکشن بیورو کی کسٹڈی میں رہیں گے، اور دونوں جو والدہ ہے اور جو والد ہے وہ چائلڈ پروٹیکشن میں بچوں کو مل سکیں گے، اور گارڈین کورٹ میں بچوں کی کسٹڈی کے لیے وہ کیس دائر کرے، اور گارڈین کورٹ کو عدالت نے ہدایت کی ہے کہ وہ 6 ماہ کے اندر اپنا جو فیصلہ ہے وہ سنوا دے۔ تو بچوں کو جو ہے بڑا اہم فیصلہ ایک جو جج صاحب نے کیا، انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ بچوں نے عدالت کے روبرو بتایا کہ ملک لیاقت علی جو ہے جنسی طور پر ہراساں کرتا ہے اور بدفعلی کرتا ہے، تو عدالت نے جو بچی جس نے یہ الزام لگایا تھا ملک لیاقت پر، اس کے میڈیکل کے لیے بھی حکم دے دیا ہے۔ تو جیسے ہی میڈیکل کی رپورٹ آئے گی، پھر اس کے بعد جو ہے ملک لیاقت کے خلاف جو ہے سنگین جرائم کے تائید جو ہے اس کے اوپر پرچہ بھی درج ہو جائے گا۔ اور اسی طریقے سے وہ بچوں کی جو خالہ ہے وہ ہمارے ساتھ موجود ہے، ملک لیاقت نے اس کو بھی سنگین نتائج کی دھمکیاں دی ہیں، قتل کی دھمکیاں دی ہیں، ان کی زبانی ہم ان سے سنتے ہیں کہ کیا معاملہ ہے۔ جی سسٹر، آپ بتائیں گی کہ کیا ملک لیاقت اب آپ کو کیا کہہ رہا ہے؟ جی، وہ مجھے کہہ رہا ہے ویڈیو تم نے وائرل کی ہے، جو بھی ہے اچھا سب کچھ تم نے کروایا ہے، اور میرا تمہارا قتل ہے جو مجھ پہ واجب ہو گیا ہے۔ اچھا، وہ یہ کہہ رہا ہے کہ آپ کا جو قتل ہے وہ میرے اوپر واجب ہو گیا ہے، میں اچھا، تمہیں قتل کروں گا اور جیل جاؤں گا۔ تو آپ ملک لیاقت بلو کے گھر کے پاس کہیں رہتے ہو؟ کدھر رہتے ہو آپ؟ میں اس کی کرایہ دار ہوں، وہ اوپر رہتا ہے اور ہم نیچے رہتے ہیں، اور اس نے بندوں کو یہ چیز کا بھی بیانہ دیا ہے کہ ان کو گولیاں مار دو، اور ہم ادھر سے فرار ہو چکے ہیں، اور انہوں نے ہمارا سامان بھی سارا ضبط کر لیا ہے۔ اچھا، ہم اس کے کرایہ دار ہیں، اس نے ہمیں ایک سوئی تک نہیں اٹھائی ہم نے، اور ہم گھر سے نکل گئے ہیں، فرار ہو گئے ہیں۔ اچھا جی، تو اب آپ کیا چاہتی ہیں، کیا ہونا چاہیے؟ اب ہمیں حکومت سے تحفظ چاہیے، وہ ہماری جان کا دشمن بن گیا ہے۔ میری ماں بیمار ہے، دل کی مریض ہیں، وہ کچھ بھی نہیں برداشت کر سکتی، تھوڑا سا بھی جھٹکا، اور انہوں نے ہمارا سامان بھی سارا ضبط کر لیا ہے، اور ہمیں مارنے کی دھمکیاں دے رہا ہے، اور اب وہ کہہ رہا ہے کہ تم بچ نہیں سکتی مجھ سے۔ حکومت سے اپیل ہے کہ ہمیں جان کا تحفظ دیں، ہم پہ رحم کریں۔ ناظرین، آپ نے وہ بچیاں جنہوں نے اعلیٰ حکمرانوں سے اپیل کی تھی کہ ملک لیاقت علی بلو ہمیں جنسی طور پر ہراساں کرتا ہے، ہمارے ساتھ بدفعلی کرتا ہے، اور جب زبردستی اسلام قبول کروایا، ہمارے نام بھی چینج کر دیے، اسلامی نام رکھ دیے، تو عدالت نے آج بچوں کو چائلڈ پروٹیکشن بیورو میں جو ہے بھیج دیا، اور 6 ماہ تک عدالت کو حکم کیا ہے، جو گارڈین کورٹ ہے اس کو یہ ہدایت جاری کر دی ہے کہ 6 ماہ کے اندر اپنا فیصلہ سنائیں، اور فیصلے کے بعد جو ہے جدھر بھی عدالت کا جو بھی فیصلہ ہوگا اس کے بعد جو ہے بچوں کی کسٹڈی جو ہے وہ ان کو دے دی جائے گی۔ تھینک یو ویری مچ جی، اس کو آپ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ بچوں کو انصاف مل سکے۔